اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس وقت کلمہ پڑھنے کا معنی تکالیف کو دعوت دینا، مصائب کو دعوت دینا، دکھ و درد کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج اسلام کا نام لینا بہت آسان ہے. یہ صدیق اکبر کی محنت ہے، صحابہ کرام کی محنت ہے، نبوت کی قربانیاں ہیں. اور اس دور میں کلمہ پڑھنا تو یوں تھا، آپ آگ کو انگاروں پہ رکھنا، انگارے کو شاید ہتھیلی پہ رکھنا سہل ہوگا اور کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا. اس دور میں صدیق نے کلمہ پڑھا ہے اور کھل کے پڑھا ہے، اعلان کیا اپنے اسلام کا. حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ حدیث ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں لائے ہیں. عجیب ہے. کہتے ہیں جب کچھ لوگ جمع ہوئے، تقریباً یہ 38 کے قریب تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی تقریباً 38 کے لگ بھگ لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الح ابو بکر علی رسول اللہ فی الظہور، صدیق اکبر مصر تھے اللہ کے نبی اسلام کا اظہار کر دو، خفیہ کلمہ نہ پڑھے، سب کو بتا دو، اعلانیہ کلمہ پڑھ لے. حضور نے کہا ابو بکر انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں. فلم یزل ابو بکر یلح حتی ظہر رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، حتیٰ کہ پیغمبر پاک نے پھر اعلانیہ اسلام شروع کر دی. اعلانیہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو حضور نے تنہا اظہار کیا تھا نا، اور صحابہ کلمہ پڑھ رہے تھے چھپ چھپ کے. ابو بکر صدیق نے حضور بسم اللہ پڑھے. اب اعلانیہ جو کلمہ پڑھ رہے ہر کسی کو پتہ چلے فلاں مسلمان ہو رہے. وہاں پھر کہتے ہیں مسلمان تو الگ ہو گئے اعلان کے بعد، یعنی اپنے اپنے گھروں میں، قبیلے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی جب اجازت ملی تو پھر خطبہ دیا اور کھل کے اسلام کی بات کی. توجہ رکھنا، فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں تاریخ اسلام کا یہ پہلا خطیب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی ہے امت میں سے. اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسول. پھر یہ کہنا تھا سار المشرکون علی ابی بکر وعلی المسلمین. پھر کفر ٹوٹ پڑا، مشرک ٹوٹ پڑے. فضربوا فی نواحی المسجد، جو مسجد میں وہاں موجود تھے صحابہ کرام، مشرکین نے بہت مارا. اور صدیق اکبر کو تو اتنا مارا، کہتا ہے روندا، ضرب ضربا شدیدا. اور عتبہ بن ربیعہ بےایمان جوتے لے کر آپ کے ناک پر رگڑتا، ایسے جیسے ناک کو چپٹا کر دیا. اس قدر اس غلیظ انسان نے مارا. صدیق اکبر کے پیٹ پر بیٹھ گیا، صدیق اکبر کے چہرہ پہ چالنا مشکل ہو گیا. بنو تمیم آئے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، صدیق اکبر کو بچایا اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کے صدیق اکبر کو گھر تک پہنچایا. اب ان کا شک تھا کہ شاید کہ ابو بکر فوت ہی نہ ہو جائے. ثم رجعت بنو تمیم فدخل المسجد وقالوا واللہ لئن مات ابو بکر. اب بنو تمیم نے کہا اگر ابو بکر اس حالت میں مر گئے لنقتلن عتبہ، ہم عتبہ بن ربیعہ کو مار دیں گے. کلمہ تو نہیں نے پڑھا تھا لیکن کہا تو ہم بدلہ لیں گے اگر تم نے ہمارے خاندان کے بندے کو مارا. ادھر کیا کر رہا ہے، ابو بکر کی طرف آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اچھا ابو قحافہ تھے، بنو تمیم تھے. صدیق اکبر کو سمجھا رہے ہیں دیکھو مشکل وقت ہے، سہنا بہت مشکل ہے، تم ایسا نہ کرو. وہ جو اتنی باتیں کرتے رہے، حضرت صدیق نے ایک ہی جملہ بولا ما فعل رسول اللہ، حضور کی کیا حالت ہے. حضور کے سال میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت اس کو برا سمجھا. فمسوا منہ بألسنتہم وعدلوہ ثم قاموا قالوا لأمی، زبان سے برا بلا کہا کیسا شخص ہے یہ. چلے گئے ان کی والدہ سے کہا کچھ اس کو کھلاؤ پلاؤ، کچھ اس کا خیال رکھو. چلے گئے، وہ چلے گئے. اب ان کی والدہ ہیں، صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر ماں سے بار بار پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ، حضور کی کیا حالت ہے، اللہ کے نبی کے سال میں ہے. والدہ نے کہا واللہ ما لی علم بصاحبک، مجھے نہیں پتا تیرا ساتھی کس حال میں ہے. اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا. اب دیکھو یہ بھی کہتی ہے صدیق اکبر کا ساتھی محمد ہے، مجھے نہیں پتا کس حال. صدیق اکبر نے کہا تم جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. یہ وہاں گئی، ان سے پوچھا تو جو ماحول بہت خوف کا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتی محمد اور تیرے بیٹے کو، میں جانتی نہیں ہوں. پھر کہ اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بات ٹال دی، میں جا کے سمجھاتی ہوں.
آئیں ابو بکر صدیق بعد ام جمیل، اور انہوں نے چیخ کر کہا ان لوگوں نے تجھے مارا ہے، یہ فاسق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ یہ ساری بات سننے کے بعد ابو بکر نے پوچھا ما فعل رسول اللہ، مجھے بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کس حال میں، مجھے یہ بتاؤ۔ ایک ہی بات ہے، ما فعل رسول، مجھے بتاؤ حضور کس حال میں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس آسمان کے سورج نے صدیق سے بڑا اس زمین پر حضور کا عاشق نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، فنا فر رسول ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تمہاری امی سن رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، امی کو تمہاری کو پتہ ہے۔ فلا شیء علیک منہا قالت، پھر والدہ نے کہا صالح میں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فأین ہوا، ہیں کہاں پر وہ؟ انہوں نے کہا وہ دار ابن ارقم میں۔ صدیق اکبر کہنے لگے فإن للہ علی اللہ اذوق طعاما ولا اشرب شرابا او آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں، حضور کو دیکھ لوں۔ ان دونوں نے اٹھایا، سہارا دیا، صدیق اکبر وہاں لے کر گئے، وہاں جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فَأَقَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ فَقَبَّلَهُ، حضور صدیق کے اوپر یوں آئے اور صدیق کا بوسہ لیا، وَأَقَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، پھر مسلمان بھی آگے، بہت رقت جاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل بہت غمزدہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر۔ اس حالت کو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس تکلیف کو دیکھا اور رقت طاری ہو گئی، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آپ کوئی تکلیف نہیں، بس میں نے آپ کو صحیح سالم دیکھا، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یوں کھلے عام اسلام کا اظہار کر رہے۔ یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھو، یہ بات کہی جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر دلیر تھے، عمر بن خطاب آئے تو انہوں نے فرمایا یہ نمازیں چھپ کر کیوں؟ عمر نے کلمہ پڑھا ہے نمازیں کھل کر حرم میں ہوں گی، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم عمر کے دیوانے ہیں، حضرت عمر کی جرأت کے معتقد ہیں، لیکن یہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صدیق اکبر کان اول خطیب دعا الی اللہ و رسولی، صدیق بھی پہلے شخص ہیں جس نے کفر کے مجمع عام میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید اور پیغمبر کی نبوت کی بات کی ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو بے جانی ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب اگر ابن ارقم کے دار ارقم کے گھر سے اعلانیہ مسجد میں نماز کو لانے والے ہیں، تو ابو بکر ایک مخفی دعوت کو اعلانیہ حرم میں بیان کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ محرم کے موقع پر وہاں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر کی اس تکلیف اور مشقت کے باوجود دعوت اسلام کا نتیجہ کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی حضرت عثمان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف صدیق اکبر کی دعوت پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، یہ صدیق اکبر کی دعوت پر آئے۔ یہاں میری بات اچھی طرح سمجھ دو، میں ساتھ ساتھ کچھ باتیں سمجھا دوں، توجہ دینا۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اور دین اسلام کو سمجھنے کے بعد، نبوت کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اہم فکر اور سب سے اہم سوچ یہ تھی کہ کون سا شخص مکہ مکرمہ میں ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہے اور جس کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو قوت ملے گی، وہ کون ہے، میں اس کو حضور کے دامن سے وابستہ کر دوں۔ یہ صدیق کی بات سمجھ آئی اور اس پر صدیق اکبر نے کام کیا۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اگر کام کی حقانیت کا یقین ہو تو انسان اپنے اوپر اس بات کو سوار کر لے کہ ہم امت کے ہر فرد کو ہم کس طرح اپنے کاج کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ مشن صدیقی ہے، یہ صدیقی مزاج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کام اور کر کے دکھایا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کی جان کی قربانی تھی،
مار کھانا